آپ کے امام کا دفاع کر رہا ہوں. کیسے دفاع کر رہا ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا بہتان یہ انسان حضرت امام جعفر علیہ السلام پر لگا رہا ہے. تو خدا را اس فتنے سے بچیں، اپنا ایمان بچائیں، خود پڑھیں. ایک دفعہ چلے میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو ایک دفعہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ سرچ تو کریں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں، یا صرف شخصیت پرستی پہ چلنا ہے. حسن اللہ یاری نے کہہ دیا تو وہ سچ ہوگا، باقی اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں. یہ نہیں اس نے تم لوگوں کی شلواریں اتار دیں. اب تک کوئی 38 ویڈیو بنا کے اس کی شلواریں گیلی کر چکا ہوں میں. ایک ویڈیو میں بھی اگر اتنی غیرت ہوتی نا تو ایک ویڈیو میں میرا نام لے کے کہہ دیتا کہ ایک وہ فلاں بندہ ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس سے بچنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. پہلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جو شیعہ کی بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں جتنی بھی روایات ہیں، جو بنیادی 4 کتابیں حدیث کی، ان میں جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری جو ہے قابل قبول ہیں اور مقبول ہیں. ان میں کچھ ساری صحیح روایات ہیں. یہ سب روایات صادر ہیں ائمہ علیہم السلام سے، لیکن اگر روایات میں اختلاف ہو تو گرچہ وہ روایات سب روایات صحیح ہیں، سب روایات صادر ہیں ائمہ علیہم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور تقریباً 36 پلس اس کے جو جھوٹ ہیں اور اس کا جو دجل ہے وہ بے نقاب کر چکا ہوا ہوں. اور آفرین ہے کہ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور آپ مجھے نیچے صرف مناظرے کا ہی کہتے رہتے ہیں، مناظرے کی بھی ہزارہا دفعہ اس کو میں دعوت دے چکا ہوا ہوں، اور اب تک انہوں نے میری وہ دعوت ایکسیپٹ نہیں کی. اس میں 3 شرطیں رکھی تھی جو کہ انہوں نے ابھی تک نہیں مانی. ان کا وہ جو ماڈریٹر ہے جعفر، وہ کئی دفعہ آیا، جب میں نے اس کو اپنی شرطیں بتائیں تو وہ بھی بھاگ گیا. خیر، میں آپ کے سامنے جو حق ہے وہ بیان کرتا رہوں گا، آگے آپ اس کو مانے نہ مانے. یہ اور اب میں حق جو ہے پہلے تو میں قرآن سے بیان کروں، کیونکہ قرآن کو یہ انسان جو ہے جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ قرآن کو کہتا ہے کہ یہ بکری والا قرآن، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور یہ کہتا ہے کہ اس میں 87% تحریف ہے، تو وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اس ریفرنسز بھی قرآن سے ہی دیتا ہے، اسی قرآن سے دیتا ہے، کیونکہ مولا علی کا قرآن تو کہتا ہے ہمارے پاس ہے، لیکن کہاں ہے؟ آج تک دکھایا آپ لوگوں کو؟ کوئی نہیں ہے. یہی قرآن ہے. شیعہ مسجد میں جا کے خود فزیکلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب جھوٹ بولتا ہے کہ مولا علی کا قرآن ہی علیحدہ ہے، ہمارے دفتر میں پڑھا ہے، ہمارے آفسز میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی جو ویڈیو میں نے چلائی ہے، آپ نے دیکھی ہے کہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری جو کتابیں ہیں وہ، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فقہ اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ منوعاً ٹھیک ہے. تو اسی چیز کا میں انتظار کر رہا تھا، اور الحمدللہ آج اس نے اپنے منہ سے اس بات کو بھی کہہ دیا. پہلے تو اس نے کہا نا ہمارے اماموں کا قول جو ہمارے لیے وحی کی حیثیت رکھتی ہے. اب آج جو ہے اس نے یہ بات بھی کر دی کہ یعنی کہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ ان کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک وحی لے کے آیا ہوں میں آپ ہی کی کتاب سے، یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی، تہذیب الاحکام. ٹھیک ہے، یہ تہذیب الاحکام ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 5109. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ اس کو سنتے جائیے گا. یہ انہو ان بعض الکوفین یرفعوہ الی ابی عبداللہ. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ابی عبداللہ جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اچھا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ یقین کریں ہمارا دل نہیں مانتا، یہ اپنے اماموں پہ بھی جھوٹ باندھتا ہے. ان کی یہ جو کتاب فقہی کتاب جو لکھی ہوئی ہے، یہ بھی جس انسان نے لکھی ہے اس پہ لعنت ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر علیہ السلام پہ کتنا بڑا بہتان لگایا ہے. یہ اپنے اماموں کو بھی نہیں اس نے چھوڑا، چونکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے امام نے کہی ہے یہ بات، اور یہ جو کتاب ہے ہمارے لیے یہ بالکل اس میں سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ یعنی کہ اچھا آگے ہم روایت پڑھتے ہیں. کالا فی الرجل یأتی المرأۃ فی دبری، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان، یعنی کہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ کوئی رجولی، اگر کوئی مرد وطی کرتا ہے یعنی کہ سیکس کرتا ہے کسی عورت کے دوبر میں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو دوبر میں سیکس کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک علیحدہ ہی سوال ہے نا. پہلی بات تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے تو جہاں سے مرضی آؤ. تو
ہمیشہ لازمی سی بات ہے، کھیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے افزائش نسل ہو. اب آپ آگے سنیں. وَهِيَ صَائِمَةٌ قَالَ يَنْقُضُ صَوْمَهَا، اور اس حالت میں کہ اس عورت کا روزہ ہو تو وہ نہیں ٹوٹتا. اب آپ دیکھیں یہ امام جعفر علیہ السلام پہ کتنا بڑا بہتان ہے، اور میرا دل نہیں مانتا کہ امام جعفر علیہ السلام یہ بات کر سکتے ہیں، چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا، بازل کوفینی یرفعوہ، یعنی کہ یہ جو مرفوع روایت ہے، یعنی کہ یہ توڑ تک حضرت امام جعفر علیہ السلام تک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے تو لازمی بات ہے اس کا یقین ہے، تو امام آپ کے یعنی کہ امام پہ یہ بہتان لگوا رہا ہے، یا جس طرح بھی یہ بک کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بقول اس کے کہ ہماری بک کو سند کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے ہے وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، یعنی کہ اس کے بعد غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب استغفر اللہ، معاذ اللہ، روزے کی حالت میں وطی کرنا، وہ بھی دوبر سے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دوبر سے وطی کرنا، وہ کہتا ہے حضرت امام جعفر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اب آپ دیکھیں کہ میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہماری کتاب جو ہے اس کو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتاب منوعاً ٹھیک ہے، بالکل ایکوریٹ ہے. میں نے شروع میں ویڈیو چلائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کسی فقہ اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سند چاہیے اس کے لیے. تو استغفر اللہ، معاذ اللہ، آپ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں. آپ کی کتابوں سے میں آپ کو بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، بار بار ویڈیوز بنا رہا ہوں، بار بار ریفرنس دے رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی، آپ لوگ کیوں اس دجال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ لوگوں نے نیچے نکالنی ہوتی تو گالیاں نکالنی ہوتی ہے، یا پھر آپ نے مجھے کہنا ہوتا ہے کہ جی جاؤ مناظرہ کر لو، جس کی میں اس کو بارہا دعوت دے چکا ہوا ہوں. اس کا ماڈریٹر جعفر میرے پاس آیا، جب میں نے شرائط بتائیں 3 تو بھاگ گیا، دوبارہ واپس ہی نہیں آیا. تو دیکھیں خدا کے لیے اس فتنے سے بچیں. اور شیعوں، میں تو آپ لوگوں کا کام کر رہا ہوں، اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ تو میں آپ لوگوں کا کام کر رہا ہوں. آپ لوگوں تک جو اگر فور ایگزامپل بقول اس کے یہ امام کی روایتیں نہیں پہنچی، میں پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ منوعاً کتابیں جو ہیں صحیح ہیں، آپ کے امام کا دفاع کر رہا ہوں. کیسے دفاع کر رہا ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات کر سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا بہتان یہ انسان حضرت امام جعفر علیہ السلام پر لگا رہا ہے. تو خدا را اس فتنے سے بچیں، اپنا ایمان بچائیں، خود پڑھیں. ایک دفعہ چلے میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو ایک دفعہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ سرچ تو کریں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں، یا صرف شخصیت پرستی پہ چلنا ہے. حسن اللہ یاری نے کہہ دیا تو وہ سچ ہوگا، باقی اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں. یہ نہیں اس نے تم لوگوں کی شلواریں اتار دیں. اب تک کوئی 38 ویڈیو بنا کے اس کی شلواریں گلی کر چکا ہوں میں. ایک ویڈیو میں بھی اگر اتنی غیرت ہوتی نا تو ایک ویڈیو میں میرا نام لے کے کہہ دیتا کہ ایک وہ فلاں بندہ ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس سے بچنا. لیکن نہیں کر سکا. کیوں؟ اس کے پاس جواب نہیں ہے. میں نے تو سوال کیے ہیں، میں نے ایسے سوال کیے ہیں کہ میں نے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ بھائی حسن اللہ یاری کیا تمام شیعوں کے عالم، تمام شیعہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں. میں اس کی نیچے ویڈیو آپ کو لنک میں دے دوں گا، لیکن کوئی بھی نہیں دے سکا. اب تک جواب دیا ہی نہیں کسی نے. تو اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.